بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد پر کہ جن کے صدقے اور وسیلے سے اللہ پاک نے ہم پر اپنی بے پناہ عنایات جاری رکھی ہوئی ہیں۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ مولانا احتشام الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے بے پناہ محبت تھی۔ درود شریف کثرت سے پڑھتے تھے اور درود تنجینہ مولانا کا سب سے محبوب درود شریف تھا، اور یہ درود ان کے شب و روز کا معمول تھا، یہاں تک کہ اپنے بچوں، متعلقین اور دیگر احباب کو بھی اس کے پڑھنے کی تلقین کرتے تھے۔ ایک بزرگ عارف باللہ نے مولانا احتشام الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ان کو خواب میں دیکھا اور خیر خیریت دریافت کی اور پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو مولانا مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ الحمدللہ، میرا نام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے والوں کی فہرست میں لکھ لیا گیا ہے۔ میرے عزیزو، یہ بات بالکل بجا ہے کہ انسان کی زندگی میں یا انسان کے مرنے کے بعد اس پر یہ چیز عیاں کر دی جاتی ہے کہ جو محنت اس نے درود شریف کے لیے کی اس کا اسے کیا صلہ ملا۔ مثلا ہماری زندگی میں ہمیں بہت سی برکات دکھلا دی جاتی ہیں، جیسے ایک شخص پریشان حال ہے، قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، اس نے درود پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے قرض کو ادا کرنے کی کہیں نہ کہیں سے سبیل پیدا فرما دی، حالانکہ وہ قرض ادا کرنے کے معاملے میں بالکل بے بس تھا، لیکن درود شریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے بآسانی اس کا قرضہ ادا کر دیا۔ اور مرنے کے بعد جب ہمیں قبر میں، حشر میں، پل صراط پر سہولتیں دی جائیں گی، درود شریف کی برکات دکھلائی جائیں گی، تو پھر یہ بات ہم پر بخوبی عیاں ہو جائیں گی کہ ہاں واقعتاً جہاں ہمیں دنیا میں درود شریف کی برکات و کرامات ملی، وہیں آخرت میں بھی ہمیں اس کا بہترین اجر عطا کیا گیا۔ تو میرے دوستو، درود شریف خود بھی پڑھیے اور دوسرے لوگوں کو بھی کثرت سے پڑھنے کی تلقین کرتے رہا کریں۔ کیا پتہ کب کون متاثر ہو کر درود شریف کے رستے پر چلنا شروع کر دے، اور اگر اس کا ایک مرتبہ کا پڑھا گیا درود بھی مقبول ہو گیا تو یوں سمجھ لے وہ بھی نجات پا گیا، اور اس کے ساتھ آپ بھی نجات پا جائیں گے، کیونکہ یہ وہ عبادت ہے جو نہ صرف اپنے پڑھنے والے کو بلکہ اس کو بھی بخشوا کر لے جاتی ہے جس نے اس شخص کو درود پڑھنے پر لگایا ہوتا ہے۔ تو محنت کیجئے، خود بھی درود پڑھیے، خود بھی لکھیے، دوسروں سے بھی پڑھوائیے، اور دوسروں کو درود لکھنے کی بھی تلقین کریں۔ درود لکھنے کے فوائد تو آپ نے پڑھ ہی لیے ہوں گے، فیس بک پر اور یوٹیوب پر سن ہی لیے ہوں گے کہ جب تک درود شریف لکھا رہے گا تب تک رحمتیں اور برکتیں، سلامتی نازل ہوتی رہے گی، خواہ تک قیامت لکھا رہے۔ یہاں تک کہ جب بار بار آپ لکھتے ہیں اور وہ لکھا رہتا ہے تو ایک غیبی نظام حرکت میں آ جاتا ہے۔ کون سا غیبی نظام؟ ظاہری بات ہے کہ جب اللہ پاک بار بار رحمتیں اور سلامتی نازل فرمائیں گے تو آپ کن کن حادثات سے محفوظ رہیں گے، کن کن پریشانیوں سے نجات پائیں گے، یہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ فرشتے ہم وقت آپ کے لیے توبہ و استغفار کریں گے، تو پھر کیا زندگی میں برکت نہیں ہوگی؟ ایک غیبی نظام حرکت میں نہیں آئے گا؟ یقیناً آئے گا۔
ضرورت صرف اس چیز کی ہے کہ جہاں آپ درود پڑھ بھی رہے ہیں وہیں دن رات میں تھوڑا سا ٹائم نکال کر درود لکھنا بھی شروع کر دیں۔ اسی میں بھلائی ہے، اسی میں کامیابی و کامرانی ہے دنیا اور آخرت کی۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو درود شریف پڑھنے، پڑھوانے، لکھنے، لکھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے والا بنائے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم۔